اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے، فنہارا بہی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں۔ یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ؟ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا ہے، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو جو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شراء جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ اشتری، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں۔ وعد اللہ علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ اس میں اصل میں جو بین السطور کہیے یا جو چیز پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے، یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت میں ملے گی جنت۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے۔ تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ 9 نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کی 13 سے بہتر ہے کہ 9 جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری، اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وعدن علیہ حقا، کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایعتم بہ، آپس میں جو سودا کیا ہے، مبایعت باب مفاعلہ، باع یبیع بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جو ہے بیعت بنتی ہے بایع یبایع، آپس میں کوئی سودا کر لینا۔
تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے۔ البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرا ہم کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانیں اور مال بیچ دیں۔ اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ صدق اللہ العظیم۔